ذہن میں لایا تھا ابھی برادر عزیز و ارجمند ذاکر اہل بیت منتصر مہدی صاحب نے مجھ سے چاہا کہ بی بی کے فضائل و مسائل کو پیش کروں، تو میرا خاصہ اور شہرت بھی بی بی ہی کے عنوان سے ہے، اور میری زندگی میں جو کچھ میرے پاس ہے وہ بی بی ہی کا کرم ہے۔ یہ خطابت نہیں، میری عقیدت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے خطابت کا جملہ ہے۔ عزیزان گرامی، میری زندگی میں میرا اپنا کچھ نہیں، جو کچھ ہے سیدہ کا لطف و کرم ہے۔ اور بی بی کے بعد میرے ماں باپ کی دعا، میں جب بھی اپنی والدہ سے کہتا ہوں میں مجلس کے لیے جا رہا ہوں دعا کیجیے گا، تو میری والدہ ایک ہی جملہ کہتی ہیں، بیٹا میں نے بی بی سے کہہ دیا، بی بی میں نے اپنا بیٹا آپ کے بیٹے کے راستے میں صدقہ کر دیا، اب میرے بیٹے کی ضامن آپ۔ تو عزیزان گرامی، میں نے بی بی کا جملہ، یہ بی بی کا خطبہ طویل ترین خطبہ ہے جس پہ میرے کئی اشرے بھی موجود ہیں، مجھے خلاصہ کر کے پیش کرنا ہے۔ رفتار میری زیادہ رہتی ہے، آپ میری رفتار کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا۔ تاریخ میں سب سے جو پہلا مصدر ہے اس خطبے کا وہ ابن طاہر کی بلاغات النساء ہے، جو 1150 سال پرانی کتاب ہے، شیعہ نہیں، اہل سنت کی کتاب بلاغات النساء۔ وہ کہتے ہیں جہاں بڑے بڑے فصیح و بلیغ مرد گزرے ہیں وہاں مردوں کے بھی ایسے خطبے نہیں۔ جیسا خطبہ خاتون جنت کا ہے۔ تو بی بی کا خطبہ بہت نایاب ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کی ہے اپنے بچوں کو یہ خطبہ حفظ کرواؤ۔ تو تقریباً 18-20 صفحے کا خطبہ ہے بی بی کا، اور خطبے کا پس منظر جلدی جلدی پیش کر دوں بڑے محتاط انداز سے، پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ بانیان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے میری وجہ سے، تو محتاط انداز سے جملے پیش کروں گا۔ میرا مزاج آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم لوگ جانتے ہیں یا نہیں، شاید آپ کے یہاں 24 سال میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں تو شاید آپ نہ جانتے ہو۔ میرا مزاج یہ ہے کہ میں آل محمد کے نہ فضائل میں کوئی کمپرومائز کرتا ہوں، اور نہ ان کے دشمنوں کے تبرے پہ کمپرومائز کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، لیکن پاکستان کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے ماحول میں بہت محتاط انداز سے پڑھنا پڑتا ہے۔ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اگر ان کی برائی کر دو تو جیل جانا پڑتا ہے، اور اگر تعریف کر دو تو جہنم جانا پڑتا ہے۔ توجہ فرما رہا ہے عزیزان گرامی؟ آپ جی آپ سلام توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو میں نے کہا تھا خطبے کے جملے پیش کرنے سے پہلے پس منظر پیش کر دوں، تو جملے کو سن لیجئے گا۔ مقدمہ ہے جو میں فدق کا لڑنے والا ہوں، تو بی بی کے مقدمے کو پیش کر رہا ہوں۔ بی بی کے دروازے پہ ہاری آئے، کسان آئے جو باغ فدق میں کام کرتے تھے، دستک دی، خاتون جنت دروازے پہ آئیں، جو بغیر دروازہ کھولے آنے والے کو نام سے بلائے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں، انہیں سیدہ عالمیان کہتے ہیں۔
بی بی نے بغیر دروازہ کھولے آواز دی، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا بی بی حکومت نے، لفظ بڑے محتاط انداز سے پیش کر رہا ہوں، حکومت نے آپ کے باغ فدق پہ قبضہ کر لیا اور ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ بی بی کا دوسرا جملہ، کیوں؟ کہا کچھ نہیں، جواب دیا۔ کہا ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ بی بی نے آواز دی، اسماء، بی بی کی بہت قریبی عزیز بھی ہیں اور حضرت جعفر طیار کی بیوہ بھی ہیں، اور پھر بعد میں جناب مولا کائنات کی زوجیت میں بھی آئیں حضرت اسماء۔ بی بی کی عاشق تھی حضرت اسماء، حسنین کو آغوش میں کھلاتی تھی۔ بی بی کو حضرت اسماء سے بہت محبت تھی، اور بی بی کا جو تابوت تعمیر کیا تھا حضرت اسماء نے۔ میں جملہ تو پڑھ گیا ہوں، مصاحب کا جملہ ہے، لیکن بی بی نے آواز دی، اسماء میرے خاندان کی ساری خواتین کو جمع کرو، میں دربار جاؤں گی۔ میں جو الفاظ پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے۔ سب کو بی بی نے آواز دی اور کہا کہ بی بی خیریت ہے؟ کہا نہیں خیریت نہیں، میرا حق چھین لیا گیا۔ ایک جملہ روک کے پیش کروں گا تاکہ آگے بھول نہ جاؤں۔ عزیزان گرامی، معاملہ باغ فدق کا نہیں تھا۔ اگر حکومت کے لوگ کہتے نا جناب سیدہ سے حسنین کا صدقہ دے دیں، بی بی ویسے ہی ہمیشہ عطا کرتی رہی ہیں، ابھی تک عطا کر رہی ہیں، اور جنہیں نہیں یقین بی بی کی عطا کا ثبوت سامنے بیٹھا ہے۔ یہ ادنا سا غلام ہوں سیدہ کے خاندان کا، عزیزان گرامی جو کچھ میرے پاس ہے سیدہ کی عطا ہے۔ پوری دنیا میں سیدہ کی عطا دیکھ لیجئے، ہر جگہ عطا موجود ہے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم باغ فدق نہیں دیں گے۔ بی بی نے بلایا، کہا سب بیویوں کو بلاؤ، میرے ساتھ چلیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں گی، دربار میں جاؤں گی۔ اگر کوئی مسجد میں دربار لگا کے بیٹھ جائے تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا یہ مسجد ہے، کہا جائے گا اب اس کا دربار ہے۔ میں جملے کہہ گیا ہوں لیکن اشارے میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، آپ لوگ مجھ سے کہلوا کے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، بہت سے افراد اعتراض کرتے ہیں، مجھ سے کئی بزرگ علماء نے کہا بھائیوں کے آپ بار بار دربار کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو جامع دمشق ہے، بنو امیہ نے جو مسجد بنائی تھی اسے بھی تو دربار کہتے ہیں۔ اگر یزید دربار مسجد میں لگائے تو ہم دربار کہیں گے، اور اگر یزید کا کوئی باپ کسی بھی مسجد میں دربار لگائے اسے دربار ہی کہا جائے گا۔ جب ہم کہیں گے تو ہم مسجد نبوی ہے، لیکن اگر کوئی اور دربار لگائے گا تو دربار ہے۔ میں جملے کہہ گیا۔ عزیزان گرامی، جناب خاتون جنت نے آواز دی، سر پہ برقع لیا، ہاتھ میں رسول خدا کا عصا لیا، پیغمبر اسلام کے امامے کو سر پہ رکھا۔ آپ جانتے نا یہ امامہ کپڑے کا ہے، کھولا جائے۔ بی بی نے رضا لی سرور کائنات کی۔ تمام مستورات کہتی ہیں، گلا ساتھ نہیں دے رہا، میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟ تمام مستورات کہتی ہیں جب بی بی نے رسول خدا کی رضا سر پہ رکھی، ہاتھ میں عصا لیا، چلنے لگیں تو لگتا تھا رسول خدا تشریف لائے۔ نور مجسم تھے رسول خدا، نور مجسم تھی سیدہ عالمیہ۔ بس بی بی کا تشریف لانا تھا۔ جیسے ہی بی بی آئیں تو پورا دربار کھڑا ہو گیا، صاحب مسند حکومت سب ایک مرتبہ کانپنے لگے۔ خاتون جنت تشریف لے آئیں۔ بی بی نے ایک مرتبہ وہاں پہ خطبہ شروع کیا، جملے سن لیجئے، الحمدللہ علی ما الہما وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنَمَا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے جو ہم پہ الہام کیا کسی پہ نہیں کیا۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمَا، شکر اس خدا کا جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں کسی کو نہیں دی۔ ایک مرتبہ خاتون جنت حمد باری تعالیٰ بجا لانے کے بعد اپنے بابا کا تعارف کرواتی ہیں۔ جملوں کو سن لیجئے گا، مجھے فدق کا مقدمہ لڑنا تھا لیکن یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔
بی بی کہتی ہیں بھول گئے اپنی تاریخ، تمہیں نجس پاک میں تمیز نہیں تھی. ازکت، یہ جملے بی بی کی میں ترجمہ کر رہا ہوں. جب بارش ہوتی ہے نا، ابھی آپ کی بارش ہوئی ہے تو جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا. بی بی کہتی ہیں جب بارش ہوتی تھی گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا جہاں سے اونٹ اور بکریاں پانی پیتی تھی، تم اسی میں سے پانی پی لیا کرتے تھے. یہ میرے بابا ہیں جنہوں نے تمہیں پاک پانی پلایا. تمہیں تمیز سکھائی، اپنی تاریخ بھول گئے تم کون تھے. بی بی کا دوسرا جملہ، اور جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے تو تم ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے سروں پہ پرندے ہیں. وہ میرے چچا کے بیٹے ابن عم، بی بی جناب ابو طالب کا نام لے کے کہہ رہی ہیں میرے چچا کے بیٹے، جس پہ بی بی ناز کریں وہ ابو طالب. توجہ، خدا کی قسم میں چیخ نہیں پا رہا، گلا ساتھ نہیں دے رہا. بی بی فرماتی ہیں وہ میرے ابن عم یعنی علی ابن ابی طالب تھے جو عرب کے بھیڑیوں کے سر توڑتے تھے. تم بیٹھے رہتے تھے، علی مقابلہ کرتے تھے. آج تم میں اتنی جرت کہ علی پہ غرہ. سب جواب دیں. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانی گرا. خاتون جنت نے ایک ایک ہستی کا تعارف کروایا، کہا اللہ نے ہمیں چنا، رسول خدا میرے بابا تھے. جملے پہ غور کیجئے گا. جو افراد کہتے ہیں دلیل کیا ہے، تم شیعوں کے پاس ایک بیٹی تھی، یہ خطبہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں آیا. بی بی کے اپنے جملے سے ایک بیٹی ثابت کر رہا. بھئی تمام ذاکرین، تمام کے تمام واعظین سب کے سب اس جملے کو سن لیجئے. بی بی فرماتی ہیں اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، او لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں، میرے بابا محمد ہیں. میرے بابا، میرے ہمارے نہیں. توجہ توجہ، ممنون. توجہ غور سے سنیے گا. 3 مرتبہ بی بی نے یہ جملہ فرمایا. دوسری مرتبہ فرماتی ہیں ابھی دون نسائکم، صرف میرے بابا ہیں. وہ جو تمہارے گھروں میں بیویاں ہیں نا ان کے بابا نہیں ہیں. نہیں ہے بی بی، ابھی بھی سچ. کچھ لوگ پہنچ گئے. فرما رہی ہیں میرے بابا ابھی دون نسائکم، وہ جو تمہارے گھروں میں بیویاں ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں. سننے والے سارے صحابہ عرب تھے. کسی نے پلٹ کے نہیں کہا 3 اور بھی ہیں، آپ کے اکیلی کے کیسے ہیں؟ جس کے یاروں کی بات کرتے ہو، تم سے ایک فاطمہ بھی نہیں راضی، پھر بھی چاروں کی بات کرتے زمانہ ہم سے پوچھے کہ آخر ان سے دشمنی کیا
سلامت ہے. آپ سب سلامت رہیں. عزیزان گرامی، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے جو جملے پیش کر رہا ہوں. خاتون جنت نے ایک مرتبہ جناب مولا کائنات کا تعارف کروایا اور جملہ کہا جب ذئاب العرب، ذئاب جمع ہے ذئب کی، ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو. جب کہنا ہو نا درندے تو کہتے ہیں بھیڑیا، جب کہنا ہو نا بہادر تو کہتے ہیں شیر. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. بی بی نے کہا جب عرب کے بھیڑیے حملہ آور ہوتے تھے تو میرے شوہر نامدار اللہ کے شیر ان کا مقابلہ کرتے تھے. توجہ عزیزان گرامی، جنگل کا شیر جب دھاڑتا ہے نا تو ساری بکریوں کا پیتا پانی ہو جاتا. کاش علی مولا علی توجہ فرما رہے ہیں بھئی. آج کاش گلا ساتھ دے رہا ہوتا. میں مسلسل مجالس پڑھ رہا ہوں، آرام نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے گلا ساتھ نہیں دے رہا. جملے پہ غور فرمائیے گا، سارے مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی، جنگل کے شیر کا اتنا روب، جب وہ دھاڑے تو ساری بکریاں بھاگ جائیں، اور اگر کوئی اللہ کا شیر آ سوچیں اللہ کے شیر کا روب کتنا ہوگا. عزیزان گرامی، خاتون جنت نے فرمایا سارے لوگوں سے تو بی بی نے ایک مرتبہ سب کا تعارف کروایا اور پھر کہا اب تک بی بی مجمع سے مخاطب تھی، چاروں طرف آپ کے بیویاں، بی بی کے مجمع سے یعنی صحابہ سے خطاب کیا. اب ایک مرتبہ بی بی نے حکومت کا رخ کیا. میں نے محتاط انداز سے جملہ کہا، کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی انتظار میں. صحابہ سے خطاب کر چکی بی بی، اب فرما رہی ہیں حکومت سے اور نام لے کے. بھئی بڑے بڑے مرد حکومت سے ڈر جاتے ہیں، وہ مرد ہی نہیں جو ڈر جائے. مرد نہیں، مرد سمجھنا ہے تو خیبر چلو. چلیں گے ایسے ہی چلیں، سلامت رہیں. اب ایک مرتبہ خاتون جنت نے حکومت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نام نہیں لوں گا، بہت محتاط انداز سے. بی بی نے کہا تم نے باغ فدق چھین لیا ہے. مجھے سارے لوگ کہتے ہیں تم نے باغ فدق چھین لیا، کیوں؟ کہا میں نے چھینا نہیں ہے، آپ کا نہیں تھا اس لیے اپنے قبضے میں لے لیا. بی بی نے کہا باغ فدق میرا ہے. کہا اگر آپ کا ہے تو آپ گواہ لائیے، ثابت کر دیجئے آپ کا ہے، میں واپس کر دوں گا. بی بی نے کہا باغ فدق پہ ہمارا قبضہ ہے، تو نے ہمارے ہاریوں کو نکالا، قبضہ کر لیا. میرے بابا نے قانون دیا جو جس کے قبضے میں شے ہوگی اسی کی ہے. تو نے قبضہ چھینا ہے، تو گواہ لا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آپ سلامت ہیں بھئی. مجمع کی توجہ رہے، آپ کی محبتوں کا ممنون ہو. یہ امامہ میرے سر پہ ہے، میرا. اگر کوئی مجمع میں کھڑا ہو کے کہے یہ امامہ میرا تو گواہوں کی مجھے نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے، گواہوں کی مجھے نہیں، اسے ضرورت ہے کیونکہ وہ دعویٰ کر رہا ہے.
بی بی نے فرمایا فدق ہمارے پاس تھا، تو نے ہاری نکالے تو گواہ تو لا. کہ گواہ نہیں لاؤں گا، آپ گواہ لائیے، ثابت کر دیجیے آپ کا ہے، میں مان لوں گا. بی بی نے کہا ٹھیک ہے، میں مانتی نہیں تیری بات کو، بھاگ فدق ہمارا ہے، لیکن تو گواہ مانگتا ہے میں گواہ پیش کر دیتی ہوں. بی بی نے اشارہ کیا مردوں کی طرف، کہا میرے پہلے گواہ ہیں علی. توجہ رہے. بی بی نے فرمایا میرے پہلے گواہ ہیں علی ابن ابی طالب. جیسے ہی مولا آگے بڑھنے لگے کہا نہیں، علی کی گواہی قبول نہیں ہے. بی بی نے فرمایا کیوں؟ کہا کیونکہ علی آپ کے شوہر ہیں. جیسے کہا نا اس نے، حکومت نے کہا علی آپ کے شوہر ہیں. بی بی نے کہا کیا قرآن میں لکھا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ توجہ. بی بی نے فرمایا کیا قرآن کریم میں لکھا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ حکومت نے سوچا کہ نہیں قرآن میں تو نہیں. بی بی نے فرمایا کیا میرے بابا نے فرمایا ہے شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ کہا نہیں، آپ کے بابا نے بھی نہیں فرمایا. تو پھر کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کچھ نے سوچتا رہا، کہا نہیں بس قبول نہیں کروں گا. توجہ، میں علی کی گواہی اس لیے قبول نہیں کروں گا کیونکہ وہ آپ کے شوہر ہیں. بی بی نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے پاس 2 گواہ اور ہیں، حسن اور حسین. توجہ، بی بی نے فرمایا میرے 2 گواہ اور حسن اور حسین علیہ السلام. ایک مرتبہ حکومت نے کہا نہیں، لیکن پیغمبر بالغوں کی گواہی قبول کرتے تھے. حسن اور حسین دونوں نابالغ ہیں، وہ 9 برس کے، وہ 8 برس کے. کہا اچھا تجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ دونوں نابالغ ہیں؟ جب میرے بابا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، بچوں کے نہیں. نہیں یہ لوگ توجہ، شباب سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. کہ وہ دونوں اس سے اور بھی چھوٹے تھے، 4 برس اور 3 برس. میرے بابا نے انتظار کیوں نہیں کیا ان کے جوان ہونے کا؟ انہوں نے ان کے بچپن میں کیوں فرمایا یہ جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا پتہ نہیں، میں قبول نہیں کروں گا. کہ جب میرے بابا نے جوانی کا انتظار نہیں کیا ان دونوں کی، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ ان دونوں کی گواہی کو رد کر دے گا، قبول نہیں کروں گا، نابالغ. بی بی نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس ایک اور گواہ. بی بی نے آواز دی ام ایمان، ایک بوڑھی سی کنیسی حضرت آمنہ کی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، رسول خدا کی والدہ گرامی حضرت آمنہ کی کنیسی، بہت بوڑھی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ برقع. جناب ام ایمان سامنے تشریف لیا. کہا ہاں میں گواہی دوں گی فدق فاطمہ کا. حکومت نے آواز دی اے ام ایمن خاموش رہیے، قرآن میں لکھا ہے عورتوں کی گواہی آدھی ہے، پوری نہیں. کیونکہ آپ خاتون ہیں، آپ کی گواہی آدھی، ہمیں پوری گواہی چاہیے، آپ کی گواہی قبول نہیں. جناب ام ایمن نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، صحابہ کا رخ کیا، کہا او صحابہ رسول، یاد ہے اسی مسجد میں پیغمبر نے منبر سے کہا تھا او میرے صحابہ اگر کبھی میری ماں کی کنیز ام ایمن گواہی دے تو یاد رکھنا ام ایمن کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے. سلامت اے صحابہ رسول،
آپ سلامت رہیں، آپ جیتتے رہیں، آپ جی مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بس بھائی میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ عزیزان گرامی، بی بی نے ایک مرتبہ جب جناب ام ایمن کی طرف اشارہ کیا نا، بی بی نے حضرت ام ایمن نے کہا اے صحابہ رسول، یاد ہے اسی مسجد میں پیغمبر نے فرمایا تھا ام ایمن میری ماں کی کنیز ہے؟ نہیں لو، میری ماں کی، میری ماں نہیں ہے، نہیں ہے مجمع۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے فرمایا تھا او میرے صحابہ، ام ایمن میری ماں کی کنیز ہے، ان کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے، ماں کی کنیز ہو تو گواہی پوری، ماں کی پتہ چلا ان کی نسبتیں ختم نہیں ہوتی، نہیں ہے لو میری زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ کہا ام ایمن یاد ہے پیغمبر نے فرمایا تھا سب خاموش۔ بی بی نے جملہ کہا حضرت ام ایمن نے، تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے، اگر یاد نہ ہوتا تو کہہ دیتے ہمیں یاد نہیں ہے۔ حکومت نے کہا میرا جملہ سن لیجئے، میرا ہدیہ ہوگا، آپ نے شاید اس سے پہلے یہ جملہ نہ سنا ہو، میں نے بڑی محنت کی، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، سید ہوں، میرے اس جملے پہ غور کر لیجئے گا، اگر دل کو لگے تو دعا کر دیجئے گا۔ سارے مجمع سے درخواست ہے، آپ کے لیے ہدیہ، آپ نے محبت سے بلایا، کئی برس سے مسلسل کہا، آپ اور آپ کے خانوادے، آپ کے تمام برادران دوستوں کی محبت میں خاص طور سے حاضر ہوا، جملے پہ غور کر لیجئے گا۔ بی بی نے کہا بس اور گواہ نہیں چاہیے۔ سوال، کیا دربار میں جناب سلمان فارسی موجود نہیں تھے؟ جناب ابو ذر وہاں موجود تھے، جناب مقداد، جناب عمار، حذیفہ سب تھے۔ اگر بی بی کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتی سلمان کھڑے ہو جائیے گواہی دیجئے، ان میں سے کوئی منع کر دیتا ہے؟ نہیں، لیکن بی بی نے کہا نہیں مجھے اور گواہ نہیں چاہیے، میں وہ گواہ لائی ہوں جو پیغمبر مباہلہ میں لے گئے تھے۔ جو بھائی ممنون آپ کی محبت کا، میں وہ گواہ لائی ہوں جو میرے بابا مباہلہ میں لے گئے تھے، عیسائیوں نے انہیں قبول کر لیا تھا۔ نہیں ہے لو، عیسائی آئے، ان کے بڑے بڑے 4 اسقف تھے، آرچ بشپ، ان کے سب سے بڑے پادری، چاروں نے دیکھا، عاقب نامی پادری نے کہا او عیسائیوں مباہلہ نہ کرنا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر بددعا کر دیں گے تم مسخ ہو جاؤ گے۔ شیعہ سنی مفسرین نے جو الفاظ لکھے ہیں، خدا کی قسم اگر تفسیر میں نہ ہوتے میں کبھی منبر سے نہ کہتا۔ عاقب نے جملہ کا او عیسائیوں اگر یہ بددعا کر دیں گے پنجے تن تو تم سب کتے اور خنزیروں میں بدل جاؤ گے۔ آپ سلامت عیسائیوں نے کیا کیا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم مباہلہ۔ جناب خاتون جنت نے کہا او مسلمانوں میں اور گواہ لا ہی نہیں رہی، میرے گواہ یہی ہیں علی، حسن، حسین۔ اور جناب ام ایمن کو کیوں لائیں تھی؟ توجہ، وہ مباہلہ میں نہیں گئی تھی، جملہ سن لیجئے، جناب ام ایمن مباہلہ میں نہیں تھی لیکن رسول خدا کو ماں سے میراث میں ملی تھی، میراث میں
ابھی حکومت انکار کرنے والی ہے، میراث نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، بی بی نے کہا بس یہی گواہ ہے، کسی کی گواہی نہیں چاہیے، تاکہ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو جائے۔ جنہوں نے مباہلہ والے گواہوں کو رد کر دیا وہ کچھ تو ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ میں نے عزیزان گرامی میں نے تمام کیا۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا، ایک جملہ سن لیجئے فضائل کا آخری۔ بی بی نے ایک مرتبہ سوال کیا حکومت سے، ٹھیک ہے تم نے میرے گواہوں کو رد کر دیا اور تم کہتے ہو باغ فدق میرا نہیں ہے، یہ بتاؤ اگر باغ فدق میرا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ حکومت نے جواب دیا رسول خدا کا۔ بی بی نے کہا اچھا تو یہ مانتا ہے کہ باغ فدق میرے بابا کا ہے؟ کہا ہاں یہ تو مانتا ہوں، رسول خدا کا ہے۔ بی بی نے کہا اگر میرے بابا کا ہے تو میں ان کی وارث ہوں؟ کہا نہیں، لیکن میں یہ کیسے مان لوں کہ آپ ان کی وارث ہیں، جبکہ خود مجھ سے رسول خدا نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے آواز دی حکومت کو، تو ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتا ہے، یہ جو ابھی حدیث تو نے سنائی ہے تیرے پاس اس حدیث کا کوئی گواہ ہے؟ اس حدیث کا کوئی گواہ ہے؟ کچھ دیر حکومت سوچتی رہی، کہا نہیں گواہ تو نہیں ہے، مجھ سے تنہائی میں کہا تھا، مجھ سے تنہائی میں فرمایا تھا پیغمبر اسلام نے، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ اچانک پردے سے خاتون نے آواز دی بابا جان آپ تنہا نہیں تھے، میں دیوار کے پیچھے سے سن رہی تھی جب رسول خدا نے فرمایا نہ ہم کسی کے وارث نہ ہمارا کوئی وارث، تو میں نے سنا تھا۔ ایک مرتبہ حکومت نے آواز دی اب تک تو گواہ نہیں تھا، اب تو گواہ بھی مل گئے، اب میں فدق نہیں دوں گا۔ بی بی نے کہا میں کیسے مان لوں ایسی حدیث کو جو قرآن کے خلاف ہو؟ اس نے کہا قرآن کے خلاف کیسی؟ بی بی نے فرمایا قرآن میں لکھا رب حب لی من لدنک یرثنی و یرث من آل یعقوب، جناب زکریا نبی دعا مانگ رہے ہیں پروردگارہ وارث سے عنایت فرما جو میرا بھی وارث ہو اور ساری اہل یعقوب کا وارث ہو۔ کہ نبی زکریا کے بس ایک ہی بیٹا ہوا یحییٰ، یحییٰ بھی نبی، تو کہتا ہے نہ نبیوں کا کوئی وارث نہ وہ کسی کے وارث، قرآن کہہ رہا ہے نبی کا بھی وارث اور نبی بھی وارث۔ بی بی نے 3 آیات کی تلاوت کی ہے، وقت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جس نے گواہی دی تھی حکومت کے لیے، اشاروں میں بات کہہ رہا ہوں، جس خاتون نے گواہی دی تھی حکومت کے لیے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ حدیث پیغمبر کی ہے، کل جب وہی دنیا سے گیا تو اسی خاتون نے کہا رسول خدا ہی کے گھر میں میرے باپ کو ساتھ دفنا دو۔ امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، کہا رسول خدا کے گھر میں کسی اور کو کیسے دفنا سکتے؟ کہا میری میراث میں نہیں ہے مجمع، سارا مجمع نہیں ہے، توجہ ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھیے گا۔ امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے، کہا کیسے پیغمبر کے گھر میں کسی کو دفنایا جا سکتا ہے، یہ پیغمبر کا گھر ہے۔ کہا میری میراث میں میرے بابا کو پیغمبر کے گھر میں دفنا دو۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا آپ بھول گئیں، آپ نے تو میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جب بیٹی وارث نہیں تو بیوی وارث کیا؟
آپ سلام توجہ فرمائی جانے کے نام ہے سلام کیو قبلہ، سلام کیو، توجہ فرمائیے